جملہ ملوم بخصوص صدات رسام کے جملہ ملوم محمد وآل محمد رسالت و وفات چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، شہدائے تربیت اسلام آباد، شہدائے ملت ایران، ان کے درجات کی مزید بلندی کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الذی تحامی سید الوحی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد وعلی عطرۃ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات۔ ماشاءاللہ مجمع کافی تعداد میں ہے، یاد رکھیے گا یہ جو درود آپ پڑھتے ہیں نا، یہ برود والا درود نہیں ہے، یہ نماز والا درود ہے۔ بابا سے بلند درود پڑھ دیجیے محمد۔ مدن سامین، پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ آمین بابا سے بلند کہہ دیا کریں، نہ جانے کس کی آمین کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ آمین کہی اس لیے جاتی ہے کہ پاک پروردگار فرماتا ہے کہ اگر تم نے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد دعا نہیں مانگی اور آمین نہیں کہی تو مجھے تیری وہ نماز چاہیے ہی نہیں، کہ نماز ہی اللہ رد کر دیتا ہے اگر آپ دعا نہیں مانگتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا نہ مانگنے والا شخص ایسا ہے جو سارا دن مزدوری تو کرے، آخر میں اجرت نہ مانگے۔ سمجھو ہے نا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ حیدری۔ مطلب سامعین، ایک طولانی عرصہ آپ کے درمیان گزرا۔ ہر سال عشرے کا موضوع مختلف ہوتا ہے، واقعات مختلف ہوتے ہیں، انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ عقیدوں کو در اہل بیت پہ جھکا دیا جائے۔ گفتگو اس وقت آگے بڑھتی ہے جس وقت مخاطب بھی ہوں ہاں کرتا رہے۔ آپ داد بھی اچھی دیتے ہیں، ہاتھ بھی پورا مجموعہ اٹھاتا ہے، لیکن آواز تھوڑی سی دب جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، نام علی پہ آواز دبنی نہیں چاہیے، کیونکہ نام تو اس کا شرمندگی سے لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں آپ کو شرمندہ کیا ہو۔ توجہ ہے نا؟ حیدری۔ ہر دفعہ موضوع مختلف ہوتا ہے، سارا سال میں بھی موضوعات کی تلاش میں ہوتا ہوں، جو ڈیوٹی سادات کی طرف سے میرے ذمہ لگائی گئی اس کو ایسا طریقے سے نبھا سکوں۔ اس سال جو سارا سال میں سنتا رہتا ہوں کہ جناب ان شیعوں کو کیا ہو گیا، یہ مجالس کو عبادت کہتے ہیں، یہ ذکر اہل بیت کو عبادت کہتے ہیں، یہ علم کے سامنے دعا مانگنے کو عبادت کہتے ہیں، یہ ذوالجلال کو چومنے کو عبادت کہتے ہیں۔ ان کی عبادت اہل بیت کے علاوہ ہوتی نہیں ہے۔
تو میں نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاش کی جس میں اللہ جن و انس کے تخلیق کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو خلق اس لیے کیا تھا کہ وہ میری کرتے ہی عبادت رہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ صرف عبادت ہی ہے۔ عبادت کہتے کسے؟ پھر میں اس کو آسان کہہ دیتا ہوں، نماز عبادت ہے۔ آج تو تمہیدی گفتگو کی، کل سے موضوع انشاءاللہ باقاعدہ شروع ہو جائے گا۔ آج تاخیر سے آنے والے ہیں انہیں بھی پتہ چل گیا کہ تقریباً 8:15 بجے انشاءاللہ میں ممبر پر ہوں گا۔ 9 بجے میری مجبوری ہے کہ میں ممبر حوالے کر دوں گا۔ کوشش کیجئے کہ اپنے وقت پہ ممبر کے سامنے تشریف لے آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے یہ نماز قضا ہو گئی پھر وہ گلہ نہیں کر سکتا کہ جنت ملی کہ نہیں ملی، کیونکہ یہ واحد عبادت ہے جو جنت کی ضامن ہے۔ نماز عبادت ہے، جنت کی ضامن نہیں ہے۔ روزہ عبادت ہے، جنت کا ضامن نہیں ہے۔ میں نے کہا نا جنہوں نے اس کو خلق اس لیے کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی عبادت کر سکیں۔ حج عبادت ہے، جنت کے ضامن نہیں ہے، لیکن میرا امام فرماتا ہے اگر تو نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میری محنت پسند آ جائے اور میرا رزق داد بنے مجھ تک پہنچا دیجیے گا۔ تو نے نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، جنت کا یقین نہیں تو آپ میرے جد کی مجلس میں تو رو یا رونے جیسی شکل بنا دے، ہم ضمانت دیتے ہیں تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ میں شکر گزار، ان ہاتھوں کا شکر گزار، ان زبانوں کا شکر گزار۔ توجہ نہیں، گھبرا تو نہیں گیا۔ نماز عبادت ہے۔ اچھا نماز پڑھتے کیسے ہیں؟ بھائی قیام کیا، جھک گئے تو رکوع ہوا، زمین کی طرف چلے گئے تو سجدہ ہو گیا، یہی طریقے کار ہے نا۔ تو یہ صرف آپ تو نہیں پڑھتے، یہودی بھی پڑھتے ہیں، ان میں بھی نماز ہے۔ عیسائیوں کے بھی عبادت ہے، وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر آپ کی عبادت میں اور ان کی عبادت میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ بھئی روزہ عبادت ہے، تمہیدی گفتگو ہے، انشاءاللہ اذان ساتھ جڑ جائیں گے تو آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر دفعہ نیا موضوع ہو، نئی گفتگو ہو، نئی بات ہو، اور کافی حد تک اس مجمع کو اب یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ توجہ کرنا ہے بھئی روزہ عبادت ہے، لیکن روزہ صرف مسلمان تو نہیں رکھتے، عیسائی بھی تو روزہ رکھتے ہیں، یہودیوں میں بھی روزہ ہے، ہندوؤں میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر کون سی ایسی آپ نے الگ عبادت کر لی جس پر جنت واجب ہو گئی؟ توجہ بتائیے۔ اچھا اگر آپ کہیں کہ حج ہے تو حج صرف مسلمان تو نہیں کرتے، اسلام آنے سے پہلے بھی طواف کعبہ ہو رہا تھا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں شکر گزار ہوں۔ بھئی جناب ابراہیم کے دور میں بھی طواف کعبہ ہوا، جناب ابراہیم کے بعد بھی طواف کعبہ ہوا، ہندوؤں کے دور میں بھی طواف کعبہ ہوا، بت پرستی میں بھی طواف کعبہ ہوا۔ تو پھر آپ نے اگر طواف کعبہ کیا تو کچھ الگ کیا کر لیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عبادتوں کا طریقہ ایک ہو سکتا ہے۔ جملہ میرا لیتے چلے جائے گا، یہاں پہ یاد رکھے گا، عبادت تب تک نہیں بنتی جب تک کہ عبادت معرفت کے ساتھ نہ کی جائے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت، توجہ ہے۔ اچھا نعرہ بڑھتا ہی پی گئے ہوں گے، بھئی یاد رکھیے گا، داد اچھی دیتے ہیں آپ، دعا اچھی دیتے ہیں، یہ نعرہ ہے بھی ہماری اساس ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد۔ صرف اساس اور عقیدے کی بنیاد نہیں ہے، ختم قرآن کا ثواب بھی لے کر آنا۔ توجہ کرنا نہیں، یاد رکھیں یہاں عبادت بنتی تب ہے۔ بسم اللہ، قبلہ کی آمد پر باوت سے بلند درود پڑھ لی۔ بھئی عبادت
عبادت بنتی ہی تب ہے کہ جب معرفت کے ساتھ کی جائے. اور اگر نہیں سمجھ آتی تو جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. بھئی اللہ نے جن دو مخلوقات کا تذکرہ کیا وہ کون سی ہے؟ جن اور انس. پہلے جنوں کا تذکرہ کیا کیونکہ خلقت جنوں کی پہلے کی انسان سے. بعد میں انسان کا تذکرہ کیا کیونکہ آدم کو بعد میں خلق کیا. اب یہ جو جنوں میں سے تھا اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا, جگہ جگہ سجدہ کیا, اتنا سجدہ کیا, اتنی عبادت کی. میرا جملہ ضائع نہ جائے, بھرے مجمع کے اندر اتنی اللہ کی عبادت کی, اتنی تسبیح کی, اتنا قیام کیا, اتنا رکوع کیا, اتنا سجدہ کیا کہ عبادت کی سیڑھی لگا کر زمین سے آسمان تک جا بیٹھا ہے. آپ سلامت, یہ ہاتھ کسی کے محتاج, اتنی عبادت کی. اچھا فرشتوں میں شمار ہونے لگا, تھا جنوں میں سے بیٹھنے لگا فرشتوں میں, اتنی عبادت کی. لیکن اس عبادت کا صلہ کیا ملا کہ اللہ نے کہا کہ مجھے ایک سجدہ چاہیے, ڈائریکٹ نہیں, وایا آدم چاہیے. نہیں گھبرا کے تو میں جملے بدلے دیتا ہوں. اللہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ڈائریکٹ مجھے سجدہ کیا, قیام میری طرف, رکوع میری طرف, سجدہ میری طرف, تسبیح میری. آج ڈائریکٹ نہیں کرنا, آدم کے وسیلے سے کرنا ہے. آپ سلامت ہیں, آپ آباد ہیں. یہ ہاتھ کسی کے محتاج ہو, یہ زبانیں کسی کے محتاج ہو. بھئی توجہ ہے نا. اب اس نے کیا کہا کہ نہیں سجدہ کرتا, نہیں سجدہ کرتا. مجھے یہ بتائیے کس کو انکار کیا, کیا آدم کو یا آدم کے خدا کو؟ آدم کو انکار کیا نا. لیکن اللہ کے لیے تو کہہ رہا تھا یا رب العزت میں تسبیح تیری کرتا ہوں, ریاضت تیری کرتا ہوں, حمد و ثنا تیری پیش کرتا ہوں, سجدہ تیرے لیے, قیام تیرے لیے, رکوع تیرے لیے. پوری مجلس کا نچوڑ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. بیدار میرا مجمع ہے, جملہ میرا ضائع نہ جائے. یاد رکھے گا یہ ساری عبادتیں کہہ رہا تھا کہ آدم کو سجدہ نہ کرا, یہ سب کچھ تیرے لیے کروں گا, تیرے لیے کروں گا. اللہ نے اس کو محفل سے نکال کر لعین بنا کر, رجیم بنا کر یہ بتا دیا کہ جو میرے والوں کا نہیں ہو سکتا وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا. اب آج تو شاہد ہے, سلامت ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری. گھبرا تو اچھا یہاں فرق کیا تھا؟ فرق تھا کہ شیطان بنا اس لیے کہ عابد تو تھا لیکن عارف نہیں تھا, معرفت نہیں تھی. اگر معرفت ہوتی تو کیا احکام خدا بندی کا انکار کرتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نمازوں میں نمازیں پڑھے جائیں, روزوں پہ روزے رکھے جائیں, حج پہ حج کیے جائیں, لیکن اگر معرفت نہیں ہے تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے مثال دے دی نا, سب سے بڑا عابد یہی تھا. اب معرفت کسے کہتے ہیں؟ میں معرفت کا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. میں اپنی زبانی نہیں کہنے لگا, اپنی کتب سے نہیں. اہل سنت کے امام شافعی سے پوچھا گیا کہ بتائیں تو صحیح نماز ہے کیا؟ کہا یہ جو ہم اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, قیام کیا, رکوع کیا, سجدہ کیا, کیا یہ نماز ہے؟ کہ نماز بے شک طریقہ کار یہی ہے, لیکن اگر معرفت نہیں رکھتے تو یہ ایکسرسائز ہے, نماز نہیں ہو سکتی. توجہ کرنا ہے. میں اس کو آسان کیے دیتا ہوں, ان کے جناب یہ ایکسرسائز کب بنتی ہے اور عبادت کب بنتی ہے؟ کہ دیکھو نماز کے اندر ایک جز ہے, وہ ہے محمد و آل محمد. توجہ کا طالب ہوں. انہوں نے کہا اہل سنت کے امام شافعی ہو کر یہ نماز میں غیر اللہ کہاں سے لے کر آئے؟ کہا میں نے نہیں کہا, اللہ نے جناب جبرائیل کو بتایا, جبرائیل نے رسول خدا کو فرمایا, رسول خدا نے مجمع کو جمع کر کر ان کے درمیان میں فرمایا لم یصلی لکم لا صلاۃ لہ. اور جو بھی مسلمان, جہاں کا بھی مسلمان, جس طرح کا بھی مسلمان اگر نماز کی حالت میں اہل بیت پر درود نہیں پڑھتا, اللہ کہتا ہے اس نے نماز پڑھی نہیں.
से बात होते नारा है, उसने नमाज पढ़ी नहीं। लम युसल्ली अलैकुम ला सलात। क्यों? कि एक्सरसाइज तो कर रहा है, देख लो कि इबादत तो कर रहा है, लेकिन जिनकी वजह से कर रहा है उनको ही फरामोश कर दिया। लिहाजा आबिद तो है लेकिन आरिफ नहीं है। आरिफ होना जरूरी है। और ये आरिफ होना क्यों जरूरी है? जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। 9 बजे इंशाल्लाह मिंबर भी हवाले करना है, क्योंकि अगली मजलिस भी है, पहुंचना भी है। कल आप इंशाल्लाह वक्त से तशरीफ लाएंगे और खूब इबादत होगी, खूब इबादत होगी। मैं इन मजालिस के जरिए से, इन कैमरास के जरिए से, आपके जरिए से ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज आ रही है। हमारी ये मजालिस किसी की दिल औजारी के लिए नहीं है, किसी को खफा करने के लिए नहीं है, ये हमारी इबादत है, लेकिन दूसरों के लिए जरिए मार्फत भी है। ये जरिए मार्फत भी है। मैं जितने भी अशरे पढ़ चुका, कोई एक जुमला आप जाहिर नहीं कर सकते जिसमें मैंने किसी को हिट किया हो। अब लोग जो मर्जी कहते रहे कि जनाब इमाम बारगाह में ना जाओ, वहां पर जो जाता है उसका निकाह टूट जाता है। नहीं, याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कलमा तो तुमने नबी का पढ़ा लेकिन मार्फत हासिल नहीं की। अगर मार्फत हासिल कर लेते तो मजालिस में आना भाई से सवाब समझते, इसको बिदअत न कहते। और याद रखिए, जुमला मेरा लेते चले जाए, ये मजालिस मसाजिद में हो सकती थी, लेकिन इमाम बारगाह तामीर किस लिए करवाए? उसकी वजह यह है कि देखिए, अल्लाह का घर खाना काबा मक्का मौसमा, वहां पर हिंदू नहीं जा सकता, यहूदी नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता, क्योंकि निजिस है। वहां पर जाने के लिए शर्त यह है कि पहले कलमा पढ़ो। तवज्जो का तारीफ, पहले कलमा पढ़ो तो जाओगे। यहाँ पर अल्लाह का घर मस्जिद है, कोई निजासत की हालत में मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। क्या नहीं? पहले खुद को पाक करो तो मस्जिद में जाओगे। तवज्जो का तालिब हो, ईसाई वहां नहीं जा सकता, हिंदू वहां नहीं जा सकता, यहूदी वहां नहीं जा सकता। अब जिक्र अहले बैत में जब तक नहीं आएगा, उसे कैसे पता चलेगा कि जो अहले बैत का खालिक है उसकी शान क्या है? जो उनका खालिक है, जो वजह तखलीक कायनात है, उसकी मंजिलत क्या है? इसलिए मसाजिद से हटकर इमाम बारगाह बनाए गए कि यहाँ हिंदू की कैद नहीं है, या ईसाई की कैद नहीं है, या किसी भी मसलक के आने की कैद नहीं है। क्यों? जब मजलिस हुसैन में आओगे तो अल्लाह तक पहुंच जाओगे। तो पहली मंजिल यही है कि जिक्र हुसैन सुनो, ताकि तुम्हें अल्लाह की इबादत का लुत्फ आ जाए। इन ज़बानों का शुक्रगुजार। भाई याद रखिएगा क्या फरमाया इमाम शाफी अहले सुन्नत के इमाम ने, लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। अगर तुमने इबादत मार्फत अहले बैत के अलावा की तो वो इबादत नहीं है। अल्लाह कहता है उसने इबादत की नहीं, नमाज पढ़ी नहीं। याद रखिएगा भाई, ये जो नमाज पढ़ी है उसने कयाम किया कि नहीं? अच्छा, जो नहीं पढ़ते पता तो उन्हें भी है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, पता है ना? अच्छा, ये बताइए, जिसने दरूद नहीं पढ़ा उसने कयाम किया कि नहीं किया? जिसने दरूद नहीं पढ़ा उसने रकू किया कि नहीं? जो दरूद भूल गया उसने नमाज में सजदा किया कि नहीं? जुमला आपके हवाले करने लगा, ऊपर होते परवास करके जुमला आपके हवाले करता, हाथों को हाथों से पकड़ लो, ये जंजीर टूटी नहीं तो मैंने तेरे सैयदा से कुछ मांगे नहीं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। जुमला लेते चले जाना। मैंने इमाम शाफी, इसने कयाम भी किया है, इसने रुकू भी किया है, इसने सजदा भी किया है, लेकिन अगर दरूद भूल जाए तो अल्लाह का वादा अटल है कि इबादत बगैर मार्फत अहले बैत के करेगा। दरूद भूल जाएगा तो क़यामत तक सजदे में पड़ा रहे। अल्लाह कहता है इसने नमाज पढ़ी नहीं है।
کرو. میں نے کہا یہ جو قیام اس نے کیا اس میں سورہ ہم پڑھی کہ نہیں؟ پڑھی نا. اس نے قل هو اللہ پڑھی کہ نہیں؟ پڑھی. اب میں امتحان نے لگا ہوں اسے جملے کے ذریعے سے دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون یہاں بیٹھا ہے، کون یہاں بیٹھ کر بھی کسی اور خیال میں ہے، اور جو یہاں بیٹھ کر کہیں اور ہوتا ہے وہ اپنا وقت نہیں اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے. میرا جملہ لیتے چلے جائے گا. بھئی مجھے بتائے نا، اس نے قرآن بھی پڑھا، اس نے سبحان ربی العظیم کی تسبیح بھی پڑھی، اس نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بھی پڑھی. اگر درود بھول جائے تو اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اگر درود نہیں پڑھتا تو اس نے نماز پڑھی نہیں ہے. میں کہا اگر ایک ایک آیت یہ کھول کھول کے پڑھتا رہے تو پھر کیا حکم ہے؟ کہ اگر ایک ایک آیت پوری نماز میں کھول کھول کے بھی پڑھے، اگر درود نہ پڑھے تو آیت پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا امام شافعی پھر مجھے بتا تو صحیح، جب درود کی جگہ آیت نہیں لے سکتی تو جن پر درود ہے ان کی جگہ کوئی گنہگار امتی کیسے لے سکتا ہے؟ توجہ ہے نا؟ یاد رکھے گا عبادت بغیر معرفت کے کام نہیں آنا. وہ عبادت کس کام کی کہ پڑھو بھی لا الہ الا اللہ اور دل میں پوجو دولت کو. وہ عبادت کس کام کی کہ پڑھو محمد الرسول اللہ اور دل میں محبت بھی ان کے دشمنوں کی رکھو. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ عبادت کس کام کی کہ پڑھو بھی علی ولی اللہ اور دل میں علی ولی اللہ کے دشمنوں سے نرم گوشہ بھی رکھو. اس کا مطلب ہے عبادت ہو رہی ہے لیکن معرفت سے خالی ہو کے ہو. یہی وجہ ہے. مجھے بتاؤ نا، کلمہ پڑھنے والے تو بہت تھے لیکن معرفت سے خالی ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگا دی جہاں سیدہ رہتے. مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، آپ کی عبادات کو قبول فرمائے. آپ کا یہاں آنا، یہ ذکر اذکار میں بیٹھنا پاک رب العزت عبادت میں شمار فرمائے. سمر عباس ڈاکٹر صاحب، فخر امام صاحب، جو بیمار ہیں خانوادہ خاندان سیدہ کا صدقہ میں مالک انہیں صحت کلیوں کا، جو مقروض ہیں ان کا قرض کینسر کا فرما. قبلہ بھی تشریف لے آئے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، پاک رب العزت ان کی زبان میں کلام میں مزید تاثیر عطا فرمائے. محترم سامعین، یاد رکھیے گا عابد تو بہت سے تھے لیکن عارف نہیں تھے. اس لیے وہ بھی جس کے آنے پہ عالمین کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا وہ 4 گھنٹے دربار کھڑی رہی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے گھر کس کو اچھے نہیں لگتے؟ جائیدادیں بنانا کس کو اچھی نہیں لگتی؟ زمینیں خریدنا کس کو اچھی نہیں لگتی؟ گھر آپ بھی بناتے ہیں، گھر ہم بھی بناتے ہیں، زمینیں آپ بھی خریدتے ہیں، زمینیں ہم بھی خریدتے ہیں. مسائل کا جملہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. اگر عارف بن کر سنو گے تو یاد رکھنا جائیداد حسین نے بھی خریدی ہے، کربلا حسین نے بھی آباد کی ہے. آپ اور ہم زمین بناتے ہیں اولاد بسانے کے لیے، حسین نے کربلا خریدی ہے اولاد دفنانے کے لیے. بڑے گھروں سے آئے ہو، بڑے گھروں کو واپس چلے جاؤ گے. کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ یہاں نہیں رہتے تھے، وہ کہیں اور سے آئے ہوں گے. ان کے بزرگوں کی قبریں کہیں اور ہوں گی، ان کے آباء و اجداد کی قبریں کہیں اور ہوں گی. یہاں آ کر بس گئے. لیکن یاد تو آتی ہوگی نا کہ بزرگوں کی قبریں کہیں ہیں. مجھے بتاؤ کون سی ایسی مشکل آ گئی کہ قبر حسین، قبر رسول پر چراغ جلانے والا تنہا حسین، اس کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا. وہ اتنا مجبور ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا کہ آبائی گھر چھوڑنا پڑ گیا. وہ جن گلیوں میں رسول حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے چلے تھے
وہ گلیاں چھوڑنی پڑ گئی. آقا کی یہ روز کا معمول تھا کہ روز قبر اطہر پہ جاتے تھے, بوسہ دیتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, تعقیبات کرتے تھے. لیکن جب یہ مدینہ چھوڑنے کا وقت آیا تو ایک دفعہ نہیں, حسین 3 دفعہ گیا قبر حسین. اللہ آپ کے واسطوں پہ رحمت نازل فرمائے. 3 دفعہ گیا اور تینوں دفعہ کھڑا نہیں رہ سکا, قبر حسین پہ گر گیا. اور گر کے کبھی قدم چومے, کبھی نانا کا سینہ چوما, کبھی ماتھا چوما, آواز دے کر کہتا ہے نانا ذرا قبر سے باہر آ کے دیکھ تو صحیح مجھ حسین کی حالت کیا ہو گئی. نانا میں وہی حسین ہوں جس کا کبھی تو ماتھا چومتا تھا, کبھی ہونٹ چومتا تھا, کبھی سینہ چومتا تھا. جملہ سنو گے, یہ وداع حسین کیسے ہو رہے, قبر رسول سے, روضہ رسول سے. یہی وداع سن لو, میں ممبر حوالے کروں. کہا نانا آج ذرا امت کو بتا تو صحیح, تو دل میں کئی دفعہ میرا ماتھا کیوں چومتا تھا, میرے ہونٹ کیوں چومتا تھا, یہ سینہ کیوں چومتا تھا. کہا آواز آئی قبر سے کہ مدینہ والوں حسین کا ماتھا اس لیے چوما, 10 محرم ہوگی, کربلا کا میدان ہوگا, یہی ماتھے پہ حرمت کا تیر لگے. کہا میں ہونٹ اس لیے چومتا ہوں کہ یہ حسین کا سر ہوگا, ایک شکی سی ہونٹوں پر چھڑی بھی مارے گا, تخت پہ بیٹھ کر مباح بھی کرے گا. سینہ اس لیے چومتا رہا کہ 10 محرم کو یہی سینہ ہوگا اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے کچلا جائے. یہاں سے آقا حسین اٹھے, ماں کی قبر پر آئے اور ماں کی قبر پر اس طرح روئے, اس طرح روئے. اولاد والوں, ماں بہنوں کے حوالے جملہ کرنے لگاؤں. چھوٹی اولاد والوں جملہ سنو گے, بیٹے ہوتے ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, بڑے بیٹے کی تربیت اور ہوتی ہے, اس کا مزاج اور ہوتا ہے, چھوٹے کا مزاج اور ہوتا ہے, بڑا نہ جانے کس طرح ملتا, لیکن چھوٹا ماں کی قبر سے لپٹ کے اس طرح رویا جس طرح چھوٹا بچہ